وسلموا على رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أولا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون ربنا سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ رب العزت کی بے بہا توفیقات اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نگاہ رحمت و شفقت سے ہم جمعۃ المبارک کی آج کی نشست میں حاضر ہیں. دعا اللہ کریم اپنے دربار میں اور حضوری میں قبول فرمائے. پچھلے جمعۃ المبارک ہم نے گفتگو جہاں پر ختم کی تھی وہ سورہ الگ کی آخری آیت سجدہ پر کی تھی. اللہ رب الجلال نے بندے کو اپنے قرب کی طرف بلایا اور اس سے پہلے ایک مضمون پورا اللہ نے بیان کیا. محبوب علیہ السلام سے کہا ارأیت ان کذب وتولی، محبوب کیا تو دیکھ رہا ہے انہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور تیری تعلیمات سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے اپنا منہ موڑ لیتا ہے. حضور کی تعلیم اس پہ کوئی اثر نہیں کرتی. حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے ملنے والی تعلیم و تربیت صرف اسی بندے پہ اثر کرتی ہے جو پہلے جھوٹ سے اپنا دامن بچانا سیکھ لے. اس سلسلے میں یہ گفتگو قرآن مجید کی سورہ الگ کی آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد آگے چل کے اللہ پاک نے آیت نمبر 15-16 میں پھر تھریٹ دیا، بندے کو دھمکی تھی. رب ہو کر بے نیاز ہو کر سمجھانے کے لیے دھمکی دے رہا ہے. کَلَّا لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ، نے کہا کہ دیکھ لو اگر تم باز نہ آئے نا، تم نے یہ جھوٹ بولنا اور میرے محبوب علیہ السلام سے بے رخی اختیار کرنا یہ نہ چھوڑا، اپنا دامن صاف اور پاک کر کے اپنا رخ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و تربیت کی طرف نہ کیا، لَنَصْفَعًا بِالنَّاصِیَةِ، میں تمہاری پیشانیوں سے پکڑ کے تمہیں گھسیٹوں گا. میں تمہیں گھسیٹوں گا. اور پھر مضمون یہاں پہ بھی ختم نہیں کیا، کہا ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ تمہاری پیشانیاں جتنے تم جھوٹ بولتے ہو اور جتنے تم خطائیں کرتے ہو ان سب کی تاریکیاں اور ظلمات کو میں پیشانیوں میں جمع کرتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ بتا رہا ہے کہ انسان کی جتنی خطائیں اور جھوٹ موٹ کی زندگی اور اس سے جو تاریکی پیدا ہوتی ہے، جو نحوست پیدا ہوتی ہے، وہ اس کے ماتھے میں یہاں سامنے جو بال ہوتے ہیں یہاں جمع ہوتی ہے. اس لیے جو بزرگان دین ہوتے ہیں، اہل معرفت ہوتے ہیں، ان کے سامنے بندہ جیسے ہی جاتا وہ ایک نظر ایسے ڈالتے ہیں تو انہیں سب سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ وہ ان پیشانیوں پر جو ظلمات ہوتی ہیں انہیں وہ دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ ابھی دھتکارا ہوا ہے. اور کسی کو یوں دیکھ کے سینے سے لگا لیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں. انہیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ وہ اس کی پیشانی کو یوں دیکھتے ہیں، اس میں ظلمت نہیں، انہیں نور الہی نظر آتا ہے. یہ وہ نور ہوتا ہے جو انہیں
پہچان کرا دیتا ہے کہ یہ سامنے آنے والا بندہ اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کر چکا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے یہ تھریٹ دی بندے کو، ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ۔ پھر اس نے کہا کہ بھئی میرے رب سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ٹھیک ہے، تو بلا اپنے ساتھیوں کو، میں بھی بلاتا ہوں اپنے اعلیٰ وشکر کو، دیکھ لیتے ہیں کون تگڑا ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے آخر میں آخری آیت سجدہ، اس پہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا سجدہ کرنا ہے، آج پھر کہہ رہا ہوں سجدہ کرنا ہے۔ آپ نے سجدہ تلاوت، تو نے کہا کلا لا تطع، ہرگز تجھے کسی اور کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر کلمہ اللہ رسول کا پڑھا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گلے میں پٹا دین محمدی کا ہے، تو پھر تو غیروں کی اطاعت کیوں کرتا ہے؟ ان لوگوں کے پیچھے کیوں چلتا ہے جو جھوٹ بولنے والے اور وتولا اور رخ تعلیمات پیغمبر سے پھیرنے والے ہیں؟ تو پھر ایسے لوگوں کا سوشل میڈیا پہ فالوور کیوں بنتا ہے کہ جن کے رخ کسی اور سمت میں ہے، مکین گنبد خضرا کی تعلیمات کی طرف نہیں ہے؟ اس نے کہا تو ان کی اطاعت کے قلادے اپنے گلے سے نکال اور ایسے جھوٹے لوگوں کو اپنا رہنما نہ بنا، ان کی اطاعت سے باہر آ جا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حقیقی اتباع اختیار کر۔ پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَاسْجُدْ، اس اتباع کی پہلی شرط یہ ہے کہ تو اپنا رخ اور پیشانی جو تو نے گناہوں سے، تاریکیوں اور ظلمات سے بھری ہوئی ہے، اسے اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رکھ، بارگاہ لم یزل کے سجدے میں رکھ۔ مولا ہم نے ارادہ کر لیا کسی ایرے غیرے نتو خیرے کی ہم اطاعت نہیں کریں گے، اطاعت صرف تیرے پیغمبر کی اطاعت کریں گے۔ اب بتا، اس نے کہا سجدے کی طرف آ۔ مولا تیرے سجدے کی طرف آ گئے، جبیں تیری حضوری میں رکھ دی۔ اس نے کہا آ میں بتاتا ہوں، اللہ سے ملنا مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے پی اے نہیں رکھے ہوئے، سیکٹری نہیں رکھے ہوئے، اپلیکیشن نہیں لکھنی پڑتی، اجازت نامے نہیں لینے پڑتے، راتوں کو انتظار نہیں کرنا پڑتا، ہمارے دروازے بند نہیں ہوتے کہ ابھی صاحب میٹنگ میں ہیں، ابھی کھانا کھا رہے ہیں، آج چھٹی پر ہیں۔ فرمایا میں رب ہوں، تو ایک دفعہ سجدے میں جبیں رکھ کے دیکھ، وقت قریب، اسی وقت اپنے قرب کی ایک منزل تمہیں عطا فرما۔ ایک سجدے کے بدلے اللہ کا وعدہ ہے ایک مقام قرب، وہ بندے کو اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس کی یہ لمٹ نہیں ہے کہ بھائی اس وقت سجدہ کرنا اور اس وقت نہ کرنا، رات کو نہ آنا، دیر سے نہ آنا، سویر سے نہ آنا، جب بھی آ، بس سجدے میں جبیں رکھنا تیرا کام ہے، تجھے اپنے قرب کی لذت سے آشنا کرنا میرا کام۔ یہ ہم نے یہاں پر مضمون پچھلے جمعے کو اختتام پذیر کیا تھا۔ اب آبے گرامی، اس کے ساتھ میں نے ایک حدیث بھی آپ کو سنائی تھی، بلکہ دو حدیث سنائی تھی صحیح مسلم شریف سے، ایک 482 نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ میں اور ایک 499 نمبر۔ آج اسی مضمون کو ہم لے کے آگے چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 اور 107 یہ دو آیات پڑھی۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، فرمایا ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، اکٹھا نازل نہیں کیا، جدا جدا کر کے اتارا، تاکہ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، تاکہ لوگ اس کو جس طرح ہم نے ٹھہر ٹھہر کے اتارا ہے، بندے بھی ذرا آرام آرام تحمل کے ساتھ پڑھیں۔ رمضان آنے والا ہے، سارے تحمل ٹوٹ جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میں نے اتنی جلدی نہیں کی اتارنے میں، 23 سال لگائے اتارنے میں، تمہیں اتنی جلدی کیا ہے ختم کرنے کی؟ یہ بڑے سمجھنے والا جملہ ہے نا۔ اب رمضان میں سپیڈیں لگ جاتی ہیں، کوئی تو کہتے ہیں بس 3 دن میں ختم کریں جان چھوٹے، کوئی کہتے ہیں 7 دن میں، کوئی 10 دن میں، کوئی 15 دن میں، کوئی 20 دن میں، حالانکہ پورا رمضان کا مہینہ ہے۔ اور آخری عشرہ جو سب سے متبرک عشرہ ہوتا ہے، اس کی اکثر دن خالی جاتے ہیں، بس 10-20 صورتیں پڑھی، چھٹی، جناب قرآن ختم ہو گئی۔ یہ امت پتہ نہیں کدھر جانا چاہتی ہے، اس کو پتہ نہیں عجلت میں جلدی میں کیا ہے مسئلہ۔
ختم ہو گیا تو دوبارہ پڑھنا جرم ہے، دوبارہ 10 اقارے پڑھنا کیا جا رہا ہے؟ سب سے اہم مغفرت کا عشرہ اس میں تاغ آتے ہیں، بڑی اہمیت ہے وہ آخری رمضان ہے، اور یہاں 20 21 22 23 ختم کرو وہ چھٹی کرو، اس کے بعد حافظ صاحب کی چھٹی، پہلے خود بھی تراویح آنا پڑے۔ وہ کہتا ہے میں نے اس کو بڑے ٹھہر ٹھہر کے بڑے تحمل سے 23 سال لگا کر، میں رب کے لیے کون سا مشکل تھا، میں نے موسیٰ کو پوری کتاب اکٹھی دے دی، عیسیٰ کو انجیل پوری اکٹھی دے دی، زبور داؤد کو پوری اکٹھی دے دی، ایک دفعہ بھی ساری نازل کر دیتا، لیکن میں نے طریقہ یہ رکھا کہ کچھ آپ بھی خدا کی سنت پر عمل کریں کہ میں نے ٹھہر ٹھہر کے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے، تم بھی قرآن کو پورے غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، ایک ایک آیت کو بنا کر، سنوار کر، میٹھے انداز میں، ترنم کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ جتنا ٹھہر ٹھہر کے پڑھو گے اتنا قرآن پڑھنے میں حسن تم پیدا کرو گے، تمہارے باطن میں حسن رب پیدا کرے گا۔ ہمارے اندر کو اللہ نور سے روشن کرے گا۔ بھئی اللہ کے کلام میں جلدی کس بات؟ وہ پرانے دور تھے نا، خط لکھے جاتے تھے، تو ہماری مائیں، دادیاں، نانیاں، وہ بچے آرمی میں کوئی بیرون ملک ہوتے، وہ خط لے کر آتی، ہاں جی بیٹا پڑھ کے دے، تو ہم اگر کوئی جلدی سے خط پڑھ دیتے نا تو وہ کہتے پتر کی ہو گیا تھا، میرے پتر نے اتنی محنت خط لکھی ہے، ذرا ٹھہر، ایک ایک جملہ ذرا میں نے پتہ تو چلے میرے پتر کی لکھی ہے، پھر پڑھ ایک ایک جملے پہ ٹھہر کے، پھر وہ روتی تھی سر۔ آپ دیکھیں اپنے بیٹے کا خط سن کے، وہ جس طرح کا جملہ ہوتا تھا نا، کوئی لکھ دیتا اماں میں بڑی تکلیف میں ہوں، تو ماں رونا شروع کر دیتی تھی، کہتی تھی پتر آگے نہ پڑھنا، میں تو حوصلہ کچھ مل جائے۔ اور اگر کوئی اچھا جملہ لکھتا کہ ماں تیری دعاؤں سے بڑا خوش ہوں، تو وہ ماں ہنستی تھی، مسکراتی تھی، بچہ دور کہیں، صرف خط سامنے ہے، اور کو اللہ تو دور بھی نہیں ہے، اس کے یہ خطوط 23 سال میں امت کے لیے اس نے بھیجے ہیں۔ وہ کہتا تو بھی ٹھہر ذرا غور کر، کئی آیتیں ایسی ہیں تجھے رولا دے گی، کئی ہنسا دے گی، کئی رب کی محبت میں تڑپا دے گی، مگر یہ سارا کچھ تب ہوگا جب تو ٹھہر ٹھہر کے، رک رک کے، غور و فکر کر کے اس کو سمجھ سمجھ کے پڑھتا جائے گا، یہ تیرے دامن کو رب کی محبت سے آشنا کرتا چلا جائے گا۔ لیکن ہم نے کوئی روٹین رسم کے عادی ہیں، رسم و رواج کی، قرآن بھی تیز پڑھنے کی رسم پیدا ہو گئی، اور امت سننا بھی نہیں چاہتی۔ یہ بھی مسئلہ ہے، اس مسجد میں 1 گھنٹے میں تراویح ختم نہ ہو، اس مسجد میں نمازی کم ہو جاتی۔ یہ پہلی بات اللہ نے کہا جی ذرا قرآن کو دیکھو، ہم نے اس کو بڑے جدا جدا کر کے آرام سے نازل کیا ہے، اس لیے نازل کیا ہے لِتَقْرَأَهُ، تاکہ لوگ اسے پڑھیں عَلَى مُقْسِن، کہ لوگ بھی اس کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں۔ یہ اللہ کی منشا ہے یار، اللہ کی منشا اور ارادے کو، اپنے ارادے آپ ان کے چراغ بجھائیں، اللہ کی منشا کے چراغ جلائیں، تب یہ قرآن آپ کو فائدہ دے گا۔ پھر فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو جو نازل کیا، اس کے جو مصادر ہیں، اس کے جو معاملات ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہمیں نے ایک خاص ترتیب، ایک خاص رفتار، ایک خاص انداز دیا ہے۔ یعنی اللہ پاک اس کے نزول کی حوالے سے بھی بتا رہا ہے، اکٹھی آیتیں اس میں، ایک بہت کم صورتیں ایسی ہیں جو اکٹھی نازل کی، کبھی 2 آیتیں بھیجی، کبھی 1 آیت بھیجی، کبھی 4 بھیجی، کبھی 10 بھیجی، کہ موقع محل کی مناسبت سے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جب میں نے نازل کرنے میں اتنا تردد کیا رب ہو کر تمہاری خاطر، تو تم تھوڑا تردد کیوں نہیں کرتے؟ پھر کہا قل اے میرے محبوب انہیں بتا دیں، آمنوا بہ، اس قرآن پر ایمان لے آؤ، ولا تؤمنوا، اور اگر ایمان نہ لاؤ، یعنی محبوب نے بتا دیں ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم من قبلہ، میں نے یہ قرآن جنہیں علم دیا، جو لوگ پہلے یہودی تھے، نصرانی تھے، ان کے بعد علم کتاب تھا، توریت والا تھا یا انجیل والا تھا، کسی آسمانی کتاب کا، جن کو پتا تھا کہ کتاب کیا چیز ہوتی ہے رب کی، اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک تمثیل دے رہا ہے کہ جنہیں کچھ تھوڑی بہت خبر تھی نا کہ آسمانی کتاب کیا ہوتی ہے، اللہ کا کلام کیا ہوتا ہے، کہ اوت العلم، جنہیں میں نے علم دیا تھا من قبل ہی، اس سے پہلے،
جب قرآن آیا اذا یتلی علیہم، جب ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سنایا جاتا ہے، یخرون للاذقان سجدا، وہ ٹھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں سجدے میں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہیبت قرآن کو محسوس کرتے ہیں، قرآن کی خشیت کا نور کو اپنے سینے میں ایبزارب کرتے ہیں۔ اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جن کے پاس علم ہونا، علم جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جائے، اب یہاں علم والا کون ہے اللہ کی نظر میں؟ یہ نہیں کہ گردن اکڑی ادھر ہی رہ جی قرآن پڑھا جا رہا کوئی پرواہ ہی نہ ہو۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جن کو میں نے علم دیا وہ ہوتا ہے۔ اذا یتلی علیہم، ان کے سامنے قرآن پڑھ کے دیکھیں، یخرون، وہ گر پڑیں گے، للاذقان، ٹھوڑیوں کے بل، سجدہ، سجدے میں۔ ادھر قرآن سنتے اور سیدھا سجدے میں چلے جاتے ہیں، انہیں پتا اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ملاقات کے لیے، اور اللہ سے ملاقات کی بہترین صورت سجدہ ہے۔ بہترین صورت اللہ سے ملاقات کا وہ سجدہ ہے۔ یہ اللہ نے اہل علم کی نشانی بتائی۔ اب کوئی بندہ کہ میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری، میرے پاس فلانی ڈگرا پورا موجود ہے جی، اتنی ڈگریوں کا جناب بکسا بھرا ہوا ہے، ہاں جی، دینی ہو، عصری ہو، کسی علم کی بھی ہو، اور قرآن پڑھیں اور نظر بھی نہ لگے، اس علم کو آپ کہہ سکتے ہیں بندے نے اپنا علم جو بھی پڑھا ہے اللہ کی طرف سے اس کو علم نہیں ملا۔ اللہ کی طرف سے جس کو بھی نور علم نصیب ہوتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ یخرون للاذقان سجدا، پھر ان کی ٹھوڑیاں ایسے نیچے چلی جاتی ہیں اور وہ حالت سجدہ میں چلے جاتے ہیں۔ یہ پہچان ہے ان لوگوں کی جنہیں اللہ کی بارگاہ سے علم معرفت کی کچھ چنگاریاں نصیب ہو چکی ہوتی ہیں، اور پھر حالت سجدہ میں اللہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب بڑا پاک ہے۔ قرآن کا اثر ہوتا ہے تو زبانیں پھر اللہ کی پاکی بولتی ہیں۔ ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور اللہ کا وعدہ یہ ضرور پورا ہو کے رہنا ہے۔ اب وہ وعدہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے سجدہ کرو میری محبت میں، میں اپنا قرب عطا کروں گا۔ وہ کہتا ہے پھر اہل علم سجدے میں گر پڑتے ہیں اور انہیں یقین ہوتا ہے اللہ کی بات کا کہ اللہ کا وعدہ سچ ہو کے رہے گا، ہم سجدہ کریں گے، اللہ اپنی سنت کا نور عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ، کہ وہ گرے ہوئے ہیں ٹھوڑیوں کے بل اللہ کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں، اور یبکون، پھر وہ روتے ہیں، پھر وہ روتے ہیں، یبکون وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ سجدہ ان کے اندر خشیت الہی کا نور بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہاں پھر آیت سجدہ ہے، اس پہ بھی آپ نے سجدہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اہل علم جب اللہ کا قرآن سنتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے میں جا کے اللہ سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ باتیں کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں یا اللہ تیرا تو وعدہ ہے کہ میرا سجدہ کرو، میں تمہیں اپنی سنگت اور قربت عطا کروں گا، اپنے حسن مطلق کے نظارے عطا کروں گا، اور تیرا وعدہ سچا ہے مفعولا۔ تو وہ کہتا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، ادھر وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں ہوتے ہیں گرے ہوئے، یبکون، پھر ہماری محبت انہیں تڑپاتی ہے۔ ہائے ہائے، تڑپتا ہے بندہ تو روتا ہے نا، وہ کہتی ہماری محبت پھر انہیں تڑپاتی ہے، ان کے دلوں کو پھڑکاتی ہے، پھر ان کے دلوں سے چشمے میری محبت میں آنسوؤں کے جاری ہوتے ہیں، آنکھیں بہتی ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور ان کا خشوع میری محبت میں بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے۔ میں ان کے خشوع کو دیکھ کر، ان کی محبت کو دیکھ کر، ان کا رونا دیکھ کر، ان کا تڑپنا دیکھ کے، اسی کیفیت اور حالت کے مطابق اپنے قرب اور سنگت انہیں عطا کرتا رہے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے اور اس کی بارگاہ کا خشوع بڑھانے اور اس کی محبت میں رونے والا معاملہ یہ کہاں چلا گیا؟ یہ لوگ دنیا میں کہاں چلے گئے لوگوں؟ اور ہم اپنے دامن میں جھان کے دیکھیں کہ کیفیت ہمیں نصیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المومنون بالکل ابتدا سے کہا قد افلح المومنون، سن لو صرف اس مومن کو میں کامیابی دوں گا، پاس کروں گا اپنی بارگاہ میں۔ کس کو؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو وہ نماز پڑھے گا جس کے اندر خشیت ہوگی۔ اور یہاں پتہ ہے خشیت کیسے ہوتی ہے کہ جب سجدے میں بندہ جائے
آنکھیں نم ہو جائیں، دل تڑپنا پھڑکنا شروع ہو جائے تو خشوع خود بخود بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ احباب گرامی، یہ دوسرا مقام میں نے قرآن مجید کے سامنے رکھا۔ پہلے بھی آیت سجدہ تھی، یہاں پر بھی آیت سجدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے قرب کی طرف آنے کے لیے اور اپنی خشیت کو بڑھانے کے لیے سجدوں کا حکم دیا۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1394 ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب بھی اللہ کی بارگاہ سے کوئی آسائش میسر آتی، کوئی سہولت میسر آتی، کوئی انعام میسر آتا، کان اذا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا امر یسرہ وبشر بہ، جب کوئی اللہ کی بارگاہ سے سہولت اور آسانی میسر آتی اور کوئی بشارت اور خوشخبری حضور علیہ السلام کو نصیب ہوتی تو آقا علیہ السلام صحابی کہتے ہیں کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ یعنی حضور کا طریقہ یہ تھا۔ اب دیکھیں میں اب آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے جی؟ مثلا آج کل کچھ سکولوں کے رزلٹ آتے ہیں، بچہ پاس ہو گیا، خوشخبری ہے نا، کوئی ہے جس نے سجدہ کیا؟ باتیں کھل جاتی ہیں، واہ واہ کرتے ہیں باقی سارے۔ اس وقت اللہ کہتا ہے میری بارگاہ میں کوئی خوشخبری ملے، میرے محبوب کا طریقہ یہ ہے، تم امتی ہو، رسول سے عشق کے دعوے دار ہو، رسول کا طریقہ اڈاپٹ کرو، جھٹلاؤ نا رسول کو۔ میں پہلے پڑھتے کہ وَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، رسول انہیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں، تو انہیں کس طرف لا رہا ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں۔ پھر احباب گرامی، قرآن مجید کا ایک مقام اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سورہ حج ہے قرآن مجید کا، سورہ نمبر 23 ہے اور اس کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا الم ترى، اے محبوب کیا تو نے نہیں دیکھا، ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں۔ اللہ کہہ رہا ہے الم ترى محبوب، یعنی ہمیں نہیں نظر آتا مگر اللہ کے محبوب کو نظر آتا، اس لیے کہ حضور آپ تو دیکھ رہے ہیں نا کہ ان اللہ یسجد لہ، اللہ وہ ہے جس کے لیے سجدہ کرتے ہیں، من فی السماوات ومن فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ بھی سارے سجدے کرتے ہیں اور جو کچھ زمینوں میں وہ بھی سارے سجدے کرتے ہیں، سارے سجدے کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والشمس والقمر والنجوم، سورج بھی سجدہ کرتا ہے، اور بخاری کی حدیث ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو آقا نے صحابہ سے پوچھا پتہ ہے یہ غروب ہو کے کہاں جاتا ہے؟ صحابیوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے، سورج ہو کے سجدہ کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں غروب ہو گیا، وہ سجدے میں چلا جاتا ہے، سجدے میں چلا جاتا ہے۔ پھر کہا کہ صرف سورج نہیں، چاند بھی سجدہ کرتا ہے۔ پھر کہا وَالنُّجُومُ، سورج تو ایک ہے تمہیں نظر آنے والا، چاند بھی تمہیں ایک نظر آتا ہے، اسی انہی کی بات کی، لیکن ستارے زیادہ نظر آتے ہیں تو جمع کا صیغہ استعمال کر کے کہا وہ ستارے بھی سارے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں۔ والجبال، کہا یہ پہاڑ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ رہتے ہیں، پہاڑ سجدہ کرتے ہیں۔ والشجر، یہ درخت جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، اللہ کہتا ہے یہ سارے درخت بھی مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ والدواب، وہ جو جانور دھرتی پہ تمہیں نظر آ رہے ہیں، چرند پرند درند، جس شکل میں بھی جانور دواب موجود ہیں، فرمایا سارے جانور بھی کسی اور کو نہیں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا وہ کثیر سجدہ کرتے ہیں قلیل نہیں کرتے، یا قلیل کرتے ہیں کثیر نہیں کرتے، وہ ساری مخلوق اللہ کو سجدہ کرتی ہے۔ اب آؤ انسانوں کی بات ہے تو فرمایا وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ، کہ سارے لوگ سجدہ نہیں کرتے، البتہ کثیر بندے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بندے کے لیے ایک میسج ہے سمجھنے والا کہ سارے لوگ، بندہ حالانکہ سب سے اشرف المخلوق ہے، جو اشرف المخلوق نہیں ہے وہ سارے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اے انسان تقاضا تو یہ تھا ان کے سجدوں سے تیرے سجدے بن جاتے، تیرے سجدے اعلیٰ ہوتے۔ اللہ قرآن مجید میں ایک مقام سورہ بقرہ میں کہتا ہے کہ یہ پہاڑ پتھروں کے ساتھ انسان کا کمپیریزن کیا، فرمایا کہ یہ پتھر بھی، انسانی جو دل ہوتا ہے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ یہ پتھروں سے بھی سخت ہو جاتا ہے، کہ پتھر تو
اللہ کی خشیت میں رو پڑتے ہیں اور ان سے نہریں جاری ہو جاتے ہیں. وَيَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ نہریں جاری ہو جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں خشیت کا نور ان پہ طاری ہو جاتا ہے. اگر فرمائے انسان تیرا دل ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. فرمایا بندوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں جیسے پتھر سخت ہوتے ہیں. پھر اللہ نے کہا نہیں پتھر سخت ضرور ہوتے ہیں دیکھنے میں, لیکن انسانی دل او اشد قسوة اس پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر تو اللہ کی بارگاہ میں خشیت سے رو پڑتے ہیں, چشمے جاری ہو جاتے ہیں, لڑک کے پتھر نیچے آ جاتے ہیں, سجدے میں لڑکنا شروع کر دیتے ہیں. اے انسان تو بھی کبھی اللہ کے لیے سجدے میں لڑکا؟ تو دیکھ تیری حالت کیا ہے. ساری مخلوق اور کائنات اللہ کو سجدہ کر رہی ہے. وہ کہتا ہے بندے کثیر کا لفظ اس نے ہماری عزت رکھنے کے لیے استعمال کر دیا, مگر حقیقی حالت دیکھیں تو آج کے دور میں بتاؤں تو سجدہ کرنے والے آپ کو کثیر نہیں قلیل نظر آئے. اللہ ساری کائنات سورج چاند ستارے آسمان زمینوں کی ہر مخلوق کو سامنے رکھ کے ہمیں کیا پیغام دینا چاہتا ہے, کیا بتانا چاہتا ہے؟ وہ کہتا ہے انسان تف ہے تیرے اوپر یار, وہ اعلیٰ نہ ہو کر بھی سجدہ کرے, تو اعلیٰ ہو کر بھی سجدہ نہ کرے. اور آپ کو پتا ہے سجدہ نہ کرنا اللہ کو کتنا ناپسند ہے. مجھے پتا ہے شیطان کا جرم کیا تھا, کیا جرم تھا ایک سجدہ, صرف ایک سجدہ نہیں کیا. اس سے پہلے اتنے سجدے کیے تھے, اتنے سجدے کہ جتنے آپ سوچ نہیں سکتے, 80,000 سال, لیکن ایک سجدہ نہ کیا. ایک سجدہ نہ کرنے پہ اس نے ہمیشہ کے لیے اس کی چھٹی کروا دی. جس کے ساری زندگی کے رہے ہوئے اس کا کیا بنے, اس کا کیا بنے. سوچو یار, زبان گنگ ہو جد رک جاتی ہے یہاں پر میری تو زبان, آگے کیا کلام کرو, پتہ نہیں ہمارے کتنے رہے. حضور علیہ السلام نے تو صرف نماز کے سجدوں کا نہیں کہا, اس کے علاوہ بھی سجدوں کا کہا اقربو, یا اللہ کے قریب ہوا کرو, یا اللہ کے قریب ہونے کے لیے. العبد من ربہ, بندے پر اللہ کی قربت کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہو ساجد, کہ وہ سجدہ کرے اللہ کی بارگاہ میں. یہ 1094 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم شریف کی. کہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے بندے پر لازم ہے وہ کیا کرے؟ وہو ساجد, وہ سجدہ کرے. سجدہ صرف کر کے یہ نہیں کہ ٹھونگ ماری نیچے اور اٹھا دیا سر. وہ کہتا ہے فَأَكْسِرُ الدُّعَا, پھر سجدہ ایسا کرو کہ کثیر دعائیں بھی میرے ساتھ سجدے میں کیا کرو. جو نے فرمایا اللہ کی خواہش اور ارادہ یہ کہ بندہ اکثر دعائیں, اکثر الدعا, زیادہ سے زیادہ دعائیں بھی حالت سجدہ میں کرے, اس لیے کہ سجدے کی حالت میں وہ مولا کے بالکل قریب ہوتا ہے. لوگوں پر ان اکڑی ہوئی گردنوں کو جھکاؤ یار. یہ جو غصہ تمہیں بار بار آتا ہے اولادوں پر, گھر والیوں پر, بہن بھائیوں پر, پڑوسیوں پر, اقربا پر, اس کے پیچھے بھی سب سے بڑا راز ہماری گردن کا کڑنا ہے. طبیعت میں غصہ تب آتا ہے. جتنا اللہ کی بارگاہ میں جھکاؤ گے, جتنی کثرت سے سجدے کرو گے, اللہ کی عزت کی قسم لوگو, اتنا تمہارے ذہن کو سکون بھی ملے گا. پھر بندوں پہ غصہ بھی نہیں آئے گا, بلکہ ہر بندے کے لیے تم باعث شفقت و رحمت بن جاؤ. تو اللہ جل مجدہ نے یہاں سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں پھر اس بات کا ذکر کیا کہ بندے بھی اکثر سجدہ کرتے ہیں لیکن سارے نہیں کرتے. پھر فرمایا وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ, اب کہا کثیر بندے ایسے ہیں ان پر اللہ کی طرف سے عذاب ثابت ہو چکا ہے. احباب گرامی, اللہ کہہ رہا ہے کثیر. کون ہے میرے سمیت جو یہ دعویٰ کرے ہم ان قلیل میں ہیں جن پر عذاب ثابت نہیں ہو چکا؟ وہ قلیل خدا جانے کتنے گنتی کے ہیں. وہ کہتا ہے کثیر حق علیہ العذاب, کثیر وہ بندوں میں سے ہیں جو سجدے نہ کرنے کی وجہ سے, یا صحیح سجدے نہ کرنے کی وجہ سے, یا میری بارگاہ کا سجدہ نہ سمجھ کر ایسے ہی بس رسمن سجدہ کرنے والے, جن پر عذاب حق ہو چکا ہے, عذاب ثابت ہو چکا ہے. وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُقْرِمٍ. اب احباب گرامی, اللہ تعالیٰ پھر کہتا ہے کہ پھر میں
جسے چاہتا ہوں ذلیل کرتا ہوں، جسے چاہتا ہوں عزت کر دیتا ہوں. اس نے بتا دیا جن کے سجدے بارگاہ الہی میں قبول ہو گئے، اللہ کی بارگاہ سے عزت بھی انہی کو ملے گی، اور جن کی گردنیں ابھی تک اس قابل نہ ہوئی، اللہ انہیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی ذلیل کر کے رکھ دے گا. اب میرے اب فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف جانا چاہتے ہیں. کون ہے جو عزت پانا چاہتا ہے، کون ہے جو ذلیل ہونا چاہتا ہے. اللہ نے عزت اور ذلت کا معیار بھی قرآن مجید میں سجدے کو بنایا، کسی اور چیز کو نہیں بنایا. جو عزت چاہتے ہیں وہ سجدے کریں، جو ذلت چاہتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے جو مرضی. آپ میں نے قرآن کریم کے 3 مقامات آپ کے سامنے رکھے. وہ کہتا سجدہ کر میں اپنے قریب کر لوں گا، سجدہ کر میں تیرے دل کی خشیت بڑھا دوں گا، تیرا دل کا چشم آنسو والا جاری کر دوں گا. پھر وہ کہتا ہے سجدہ کر میں تجھے عزت دے دوں گا، عزت دے دوں گا. اب ہم گلی گلی ذلیل ہو رہے ہیں، ہر نہ گھر میں عزت نہ باہر عزت. کس کی کیا عزت ہے؟ ایسی بھوکا ہم نے بنائی ہوئی جھوٹی عزت. سچی عزت وہ ہوتی ہے کسی کو کہنا نہ پڑے کہ تو میری عزت کر، کسی کو گلا نہ کرنا پڑے. مگر ہم ادھر سے عزت کے تالے میں، اس کی بارگاہ سے نہیں تالے. ابھی تک کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں لوگوں جو دامن پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے کہے مولا میں نے دنیا سے عزت نہیں لینی، مجھے وہ عزت چاہیے جو تیری بارگاہ سے بندے کو ملی تھی. لوگوں حقیقی عزت وہ نہیں ہوتی جو بندوں سے جھوٹ موٹ کی عزت لی جائے. اللہ کی عزت کی قسم، اصل عزت وہ ہوتی ہے جب بندے کو اللہ کی بارگاہ سے ملتی ہے، وہ بندوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے. وہ بے نیاز جب اپنی بارگاہ سے عزت کی پگڑی کسی کے سر پہ رکھ دے، اسے پھر زمانے سے کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں رہتا. آج جو برادریوں میں گلے ہیں، ہماری تمہاری موت خود ختم، تم نے ہمیں عزت نہیں دی، ہم آئندہ تمہاری خوشیوں میں نہیں آئیں گے، تم نے ہمیں عزت نہیں دی، تم نے ہمیں عزت کا کھانا نہیں کھلایا، تم نے ہمیں عزت سے ہمیں دعوت نہیں کیا. یہ ہم کس سے عزت طلب کر رہے ہیں؟ جھوٹی دنیا سے. اگر جھوٹی دنیا ہمیں عزت دے بھی دے، مولا کی بارگاہ سے عزت نہ ملے، وہ جھوٹی عزت کس کام کی؟ اللہ کی عزت کی قسم لوگوں خانہ خدا میں بیٹھے ہو، رمضان شروع ہو رہا ہے یار. آؤ میں سجدوں کی بہار کا موسم کسی دفعہ بتا چکا ہوں. ہر روز نمازوں کی رکعتیں 50 ہیں، سجدے 100 ہیں، اور رمضان میں 1200 ایکسٹرا سجدے تمہیں تراویح کی شکل میں ملتے ہیں. اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں لوگوں، اگر یہ سجدوں کی کثرت ہم اپنے کھاتے میں رکھ لیں، لیکن سجدہ صرف مجبوری والا نہیں، صرف رسمی سجدہ نہیں، حقیقی اللہ سے باتیں کرنے والا، اس کی بارگاہ میں خشوع والا سجدہ، یہ 1200 سجدے اگر تراویح کے اور 3000 سجدے تمہیں اس رمضان میں نمازوں کے نصیب ہو جائیں گے. عام دنوں میں وہ کہتا ہے ایک سجدے میں ایک قرب کی منزل ادا کرتا ہوں. جب یہ 3000 یہ 4200 سجدے رمضان کے تمہیں نصیب ہوں گے، وہ کہتا ہے رمضان کی جزا کی حد نہیں ہے، تو اس کے قرب بھی جو بندے کو ملے گا وہ بھی بے حد نصیب ہے. بس احباب گرامی، میں ابھی حضور کی بارگاہ میں آپ کو نہیں لے کے جا سکا، انشاءاللہ اگلے جمعے میں کوشش ضرور ہوگا. حضور کی بارگاہ سے بھی سجدوں کی کیا کیا خیرات ہمیں کس طرح سے بتائی گئی ہیں وہ اب تک پہنچا سکوں. رمضان شروع ہونے والا ہے، اپنی زکاتیں جن کے سال پورے ہو گئے ہیں وہ پوری زکاتیں بھی ادا کریں، اور مال کی زکات ادا کر کے پھر جسم کی زکات روزہ ہے. مال کی زکات وہ پیسہ ہے جو آپ دیں گے، اور پھر جسم و وجود. اور مال کی زکات ہر ایک پر فرض نہیں ہے، صاحب حیثیت پہ فرض ہے، لیکن جسم کی زکات ہر ایک پہ فرض ہے، ہر ایک پہ فرض ہے. وہ زکات بھی ضروری ہے، زکات یہ دونوں زکاتیں دو گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سجدوں کی خیرات کی طرف آؤ گے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں رمضان ختم بعد میں ہوگا، اللہ کے قرب کی دولت آپ سب کو پہلے میسر ہوگی. وما علیہ البلاغ.